بہت سی باتیں آپ حضرات کے روبرو کرنی ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ آپ کے دیار میں حاضری کا موقع ملا، اور اس کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیر اور نیکی کی سعادتیں ہر کسی کا مقدر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا اور نیکی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس خیر سے اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ میں نے یہ اپنی گفتگو اس انداز سے، اس اعتبار سے شروع کی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم ایک دینی اجلاس اور روحانی مجلس میں شریک ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد بہت مختصر ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے بہت مختصر کیسے کہہ دیا؟ تو تاریخ کے حوالے سے آپ کو میں بات پیش کرنے لگا ہوں کہ تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دیتے تھے تو اس وقت کی تعداد 30,000 افراد پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا قرآن سے محبت کا ثبوت تھا۔ وہ قرآن کی عظمت کو جاننے والے لوگ تھے، قرآن کی اہمیت کو جاننے والے افراد تھے۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ قرآن کو ہم نے صرف کتاب اللہ سمجھا ہے، اور کتاب اللہ ایسے سمجھا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن حکیم یہ برکت والی چیز ہے۔ اس کے ہر لفظ میں اثر ہے، اس کے زیر و زبر میں اثر ہے، اس کے پیش میں بھی اثر ہے، اس کے نقطوں میں بھی اثر ہے۔ وہ اثر کیسے ہے؟ جیسے آج کل ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ قرآن مجید ہم اتنے آسانی سے پڑھوا لیتے ہیں، پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید گھر میں ہونا چاہتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کیا تھی، اس کا احترام کیا تھا، اس کی فضیلت کیا تھی؟ قرآن کے عنوان کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ اسی مکتب کا اہم عنوان قرآن حکیم۔ اس مکتب میں جو اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں وہ قرآن حکیم پر کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کوئی ناول نہیں ہے کہ جسے سرسری پڑھ لیا جائے، اور آج ہو یہی رہا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن حکیم کو کبھی مراٹھی نسخے سے لے کر کے پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ کئی افراد وہ ہیں اور آج بھی وہ قرآن حکیم کی صورتیں جو ہندی زبان میں چھپی ہوئی یا انگلش میں چھپی ہوئی وہ نسخے لے آتے ہیں اور اس سے قرآن حکیم کو حفظ کر لیتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ جن لوگوں نے ہندی سے قرآن یاد کیا ہے، انگریزی زبان سے قرآن یاد کیا ہے،
بغیر عربی کے سمجھے، بغیر عربیت کے واقف ہوتے ہوئے میں یقین کے ساتھ ان اکابر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اہل تجوید کا ایک قاعدہ ہے، انہوں نے لہن جلی کو حرام قرار دیا ہے، اور لہن جلی اگر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے بڑی قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، ہم نے عربی کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے، آپ سمجھے تو صحیح۔ قرآن نے دل کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قلب، اس کے معنی دل ہوتا ہے، اور آپ دل کی عظمت کو اور اہمیت کو جانتے ہیں کہ دل کی کیا عظمت ہوتی ہے، لیکن آپ اسے چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، قلب، تو اس کے معنی ہو گئے کتے کے۔ عربی زبان میں قلب باریک کاف سے یہ کتے کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی آپ کو احساس ہوا؟ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب سلمان رشدی نے قرآن حکیم کی عظمت پر آواز اٹھائی تھی تو ہم جیسوں نے مل کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اس کے تقابل میں نکل آئے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس سے زیادہ تحریف کرنے والے ہم لوگ، کہ ہم لوگ قرآن حکیم کو اس کی عظمت کے اعتبار سے اپنے سینے میں نہیں جمع کر پاتے۔ قرآن بغیر عربی زبان کے سیکھے درست ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، اور جب تک قرآن عربی لہجے میں نہ پڑھا جائے، یہ عربیت لہجے کے اعتبار سے اس کی تلاوت نہ کی جائے، یاد رکھیے گا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، اور جب نماز مکمل نہیں ہوتی تو ہم لوگ جو عبادتوں میں بڑے امیر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے روبرو اور میزان عدل کے سامنے ہمارا حال جب کھلے گا اور نامہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک نماز کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا سوائے ان نمازوں کی جو آپ نے اپنے اماموں کے پیچھے پڑھی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے جو اس مکتب میں درست کیا جاتا ہے، اس مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، اس مکتب میں سکھایا جاتا ہے، اور حضرات صحابہ نے خود اس کا ثبوت دیا ہے۔ حضرات صحابہ اکثر کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان بھی سیکھا ہے اور قرآن بھی سیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہندی زبان بولنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ میری اپنی مادری زبان ہے، میرا اپنا لہجہ ہے، میں اس کے نشیب و فراز سے واقف ہوں، جیسے چاہتا ہوں موڑ دیتا ہوں۔ قرآن صحابہ کی زبان میں نازل ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن حضرات صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو عربیت کے ماہر لوگ تھے وہ بھی قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہم جیسے جاہلوں کو قرآن کو کس انداز سے سیکھنا چاہیے؟ لیکن ان مکاتب کی کوئی عظمت نہیں۔ یہ بات اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے زندگی کی روش اور حال یہ ہے کہ روزانہ آپ دیکھیے اسکول کا جو یونیفارم ہوتا ہے اور جو دفتر ہوتا ہے اور ان کی وضع و قطع جو اسکول نے طے کیے ہوئے ہیں، ہمارے خود اپنے بچے اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے جاتے ہیں، لیکن مکاتب کے اعتبار سے جب آپ کو بیدار کیا جاتا ہے تو ہم لوگ ہی کہتے ہیں یہ مکتب ہی تو ہے۔
مکتب ہی تو ہے، اس کے احترام کو خود ہم نے پامال کیا ہے، اس کی عظمت کو خود ہم نے کچلا ہے، اور دوشی ہم کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ اول درجے کی چیز تھی جسے سینے سے لگانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قرآن خوانی تک محدود رکھا، میت پر قرآن خوانی تک محدود رکھا، نئے گھر کی ابتدا پر ہم نے اور فنکشن پر قرآن خوانی تک محدود رکھا، ہم نے نئے گھر کی ابتدا پر ہم نے اور فنکشن پر قرآن خوانی تک محدود رکھا، ہم نے اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنے اور اس کو صحیح پڑھنے کی اب تک کوشش کی، جبکہ قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر تاثیر ہے، اور اس میں یہ تاثیر کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بہت سخت تھا، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم قرآن حکیم کو پہاڑوں پر پیش کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اس کے بوجھ سے ڈر جاتا، متصدعا، اور اس کے وزنی ہونے کی بنیاد پر پھٹ پڑتے، لیکن آج اسی قرآن کے ہمارے اوپر کچھ اثرات نہیں ہوتے، یہ صدقہ ہے ہم سبوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ اس قرآن کی سختی کو جناب رسول اللہ نے سہا ہے اور پھر امت کو پیش کیا۔ اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں، جو لائٹنگ چل رہی ہے یہ بجلی سے چلتی ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بجلی سرد ہے یا گرم ہے تو آپ لوگ یہی جواب دیں گے کہ بھائی گرم ہے۔ کیوں گرم ہے؟ کہ چھوا جائے تو آدمی جل جاتا ہے، جل پڑتا ہے، لیکن سچائی تو یہ بھی ہے کہ اسی بجلی سے جب فریج چلتا ہے اور اے سی چلتا ہے تو وہ کولنگ کا کام کرتا ہے۔ بجلی وہی ہے، آدمی اگر کھلی تار پر ہاتھ رکھے جل جائے گا، اور وہی بجلی جب کسی فریج اور اے سی سے آئے تو وہ ٹھنڈی ہو کر کے آتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ بجلی جب فریج اور اے سی کی کمپریسر سے نکلتی ہے تو یہ تبدیل ہو کر کے نکلتی ہے، اب یہ برودت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ تو قرآن جو اتنا وزنی تھا، جناب رسول اللہ کے باکمال سینے نے اس کو برودت کی شکل میں امت تک پیش کی، اور آج اسی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ان مکاتب اور مدارس کی عظمت ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سچائی یہی ہے۔ ان مکتب میں پڑھنے والے طلبہ کے عقائد درست کیے جاتے ہیں، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کا کام یہ اساتذہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان بچوں کا پورا پروگرام سنا ہے، ان کے سنانے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں تھی کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اس مقصد کے اساتذہ کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھ حقیر کو دعوت دی کہ کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کی جائے جو ہمارے لیے زندگی میں کارگر ثابت، کارگر۔ ان مکاتب میں عقائد کو درست کیا جا رہا ہے، اور سچی بات یہی کہ آپ دیکھیے کہ مسائل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی ہے، لیکن عقائد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا، بہت مضبوطی سے اس کو تھاما، بہت مضبوطی سے۔ اور مسائل کی نرمی ایک نہیں کئی سینکڑوں جگہ آپ کو ملے گی، یہ موقع نہیں ہے کہ بہت لامی تفصیل اس کی بیان کی جائے، لیکن آپ
عقیدے کے اعتبار سے کوئی ایک جز مجھے پیش نہیں کر سکتے کہ یہ عقیدے کے عنوان سے تھا اور جناب رسول اللہ نے اس میں نرمی پیش کی، نرمی برتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نماز کا معاملہ آیا، نماز کا معاملہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غلط میں بھی نماز پڑھ سکتے، یہ شوافی کا مسلک ہے، لیکن احناف یہ ذرا روشن ہونے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، نرمی یہاں موجود ہے، لیکن وہی عقائد کی بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان مکتب کی کیا عظمت ہے، اس کو سمجھنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب، ان کے پاس قریش مکہ اور سرداران قوم آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے نے جو توحید کا ایک طوفان بپا کر رکھا ہے، اس سے ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی حسرت اور تمنا کیا ہے، وہ جو چاہیں گے ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے کہ اس مکہ کا اقتدار انہیں حاصل ہو جائے، ہم آج ہی انہیں لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مکہ کی سب سے حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا جائے، تو آج ہم اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو چیز کی خواہش ظاہر کریں گے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ توحید کے اس اعلان سے باز آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو بلایا اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھیے میرے بھتیجے، آج تو سارے لیڈر اور اقتدار پر بیٹھے افراد اور مشہور سرزمین مکہ کی شخصیات میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے یہ آفر آپ کے لیے دیا ہے، یہ آفر دیا ہے۔ آقا نے کہا اگر یہ لوگ سورج کو آسمان سے لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو آسمان سے لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، میں محمد توحید کے اس اعلان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جو عقائد ان کو سکھائے جاتے ہیں، یہ مکتب کا کمال ہے، یہ مکتب کا کمال ہے، اور اس کی عظمت تمہیں بتلاؤ۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے اور ان کی آمد ہوئی شہر دیوبند، تو ان کے استقبال میں اپنے وقت کے بڑے بڑے کبار علماء بھی موجود تھے کہ حضرت شیخ الہند آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سبوں کے استاد تھے۔ تو جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور مجلس لگی، حضرت بیٹھنے کے بعد کچھ دیر سوچتے رہے اور اس کے بعد سر اٹھا کر انہوں نے ان کبار علماء کی مجلس میں کہا تھا کہ جیل سے میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ کتنے سبق سیکھے؟ 2۔ کون کون سے؟ سب حیرت زدہ ہو کہ حضرت جیل گئے تھے سبق سیکھنے کے لیے۔ کہا کہ میں جیل میں رہا اور میں نے مسلمانوں کی حالت پر غور کیا تو اس کے 2 سبق مجھے معلوم ہوئے، اور وہ 2 سبق میں سیکھ کر کے آیا ہوں اور میں عزم کر کے آیا ہوں کہ اللہ نے جو باقی زندگی رکھی ہے اسی پر میں ختم کر دوں گا۔
ساروں کی سماعتیں آپ کی طرف ہو گئی. یہ کون سا سبب ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال پر جب میں نے غور کیا تو زوال کی کیفیت جب میرے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ دو مرض ہے جو مسلمانوں میں ہو رہے ہیں. پہلا مرض آپسی اختلافات اور دوسرا مرض قرآن سے دوری. قرآن سے دوری، یہ دو مرض ہے جو مسلمانوں کے زوال کے سبب ہے. اور میں تہیہ کر چکا ہوں کہ اب میری زندگی کے بقیہ دن جو اللہ نے باقی رکھے ہیں انہی دو کاموں پر صرف کروں گا. میری خواہش کہ ہر گھر مکتب ہو، ہر گلی مدرسہ ہو، ہر چوراہا دین اسلام کی یونیورسٹی اور جامعہ ہو. یہ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، یہ ان مکتبوں کی عظمت ہے جو آج ہم نے بھلا دی. آج ہم نے ان کی عظمتوں کو پامال کر دیا. سب سے بدتر نظام انہی مکاتب کا چل رہا ہے، سرسری نظام انہی مکاتب کا چل رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے. وسائل کی کمی کیوں ہوئی؟ اس کے ذمہ دار میں اور آپ. وہ کیسے کہ جب کسی عصری تعلیم گاہ کے داخلے کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں سالانہ 50,000 روپئے ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ 2-5 کم کر دیجئے، میں بچے کو داخل کر دیتا ہوں. لیکن جب اس مکتب کی باری آتی ہے کہ اس کی ماہانہ فیس صرف 50 روپئے ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ 50 روپئے؟ اب آپ لوگ قرآن پر بھی پیسہ لینے لگے ہیں. یہ امت زوال کے کس ڈگر پر کھڑی ہوئی، زوال کے کس دہانے پر کھڑی ہوئی. مجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ کام قرآن حکیم پر ہوا. تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ 18,000 اصحاب رسول کے بچے اس زمانے میں حافظ قرآن بنے. 18,000 اور 1,400 فوجی حافظ قرآن بنے، منصب فوج پر قائم رہتے ہوئے. یہ نظیر آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر پیسہ خرچ کرنا بھار گزرتا ہے. ایک سچی بات بتا رہا ہوں، نبی اگر موجود ہو کان کھول کر کے سننا، نبی اگر موجود ہو، وقت کا نبی موجود ہو تو وقت کے نبی پر اپنا پیسہ خرچ کرنا سب سے افضل چیز کیا ہے؟ آپ بتائیں. نبی کی موجودگی میں اپنا مال نبی کی ذات پر خرچ کرنا سب سے افضل چیز ہے جو حضرات صحابہ نے کر کے بتلائی. کیسے کی تمہیں بتاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ بیر روما کا کوئی پانی لا کر کے مجھے پلائے. اب تک یہ بات تو ڈھکی چکی تھی. کیوں کہ بیر روما ایک یہودی کی ملکیت تھی. یہودی. دیکھیے یہ لوگ کیسے قابل ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسے مائنڈیڈ ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسی چالاکیاں چلتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ارے مسلمانوں کا رجوع میرے کنویں پر ہو رہا. آپ پہنچے پانی لینے کے لیے تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا پانی. تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ ہی کیا، ہمارے رسول کو بھی اس کنویں کا پانی خوشگوار معلوم ہوتا ہے. اب تو اس کے دماغ میں ایک کھٹکا آ گیا. کھٹکا کیا ہے؟ اب تک تو مسلمان لے جا رہے تھے
مزے کی بات یہ ہے کہ اب میرے کنویں کی عظمت بڑھ چکی ہے کہ ان کے نبی میرے کنویں سے پانی پینے کی خواہش ظاہر کرتے. اب وہ اکڑانے لگا، اب اکڑنے لگا، ریٹ اس کے بڑھ گئے. ریٹ بڑھانے والے بھی سنیں جو حالات کے تناظر میں مال کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور ریٹ بڑھا کر کے بیچتے ہیں. شریعت میں اس کی گنجائش کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس واقعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہوں نے آ کر کے بتلائی، اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کا اجتماع ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میرے صحابہ سنو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بیر روما کو خریدے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عظیم محل تعمیر کرا کر کے دے. آپ نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہاں کہ اللہ کے حبیب کی یہ فضیلت میرے بھی لیے ہے، کہاں کہ جو بازی مار گئے. تو آپ فوراً اٹھے اور اٹھ کر اس یہودی کے گھر پہنچے، اس یہودی کے گھر. اب جب اس یہودی کے گھر سیدنا عثمان غنی کی شخصیت پہنچی ہے تو آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. آپ اس وقت سب سے بڑے تاجر تھے مدینہ کے، سب سے بڑے تاجر. جن لوگوں کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ دیکھیں حضرات صحابہ کی زندگیوں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ ان کی وراثت کے سونوں کے جو دلیا تھی یہ کلاڑیوں سے توڑ کر کے تقسیم کی گئی. اتنے عظیم لوگ تھے اور مالی اعتبار سے اتنا اعلیٰ مقام انہیں حاصل تھا. لیکن سچی بات تمہیں بتاؤ، سچی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبر کھودا کرتے تھے، قبر بنایا کرتے تھے. آج قبر کھودنے کو بھی ہم لوگ حقارت والا کام سمجھتے ہیں. عبد الرحمن وہ صحابی ہیں جو قبر کھودتے تھے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آپ تاریخ اٹھائیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرات صحابہ میں اختلاف ہو گئے. کیا اختلاف ہوا؟ سب سے پہلا اختلاف ہوا کہ ہمارے نبی کی قبر کہاں بنائی جائے، کہاں بنائی جائے. تو ایک جماعت کہنے لگی کہ آپ کو فلسطین لے کر کے چلتے ہیں کیونکہ فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہی آپ کے لیے موضوع ہوگی. دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، مکہ لے کر کے چلتے ہیں کیونکہ مکہ آپ کا جائے ولادت ہے، آپ کی یہاں پر ولادت ہوئی ہے، آپ نے اس سرزمین پر جنم لیا ہے، تو سب سے زیادہ حقدار مکہ کی زمین ہے. جب یہ اختلاف چلا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہیں جانے کی گنجائش نہیں. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا نے کہا تھا نبی کی روح جہاں قبض ہوتی ہے اسی جگہ اس کی قبر بنائی جائے. ہو گیا فیصلہ. اب بات آئی قبر کہ قبر کیسے کھودی جائے، بگلی کھودی جائے یا شفٹ بنائی جائے، کس انداز کی بنائی جائے. اختلاف ہوا تو صحابہ نے کہا کہ دونوں قبر بنانے والوں کے پاس قاصدوں کو بھیجا جائے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آپ دوڑے چلے آئیں، جو سب سے پہلے پہنچے گا اس اعتبار سے قبر پہنچائی جائے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب یہ اطلاع پہنچائی گئی، آپ موجود نہیں تھے، حضرت طلحہ انصاری وہ موجود تھے، یہ صحابی بھی قبر کھودتے تھے، وہ فوراً دوڑے چلے آئے، ان کی آمد پر قبر کھودی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے.
تو حضرت عثمان غنی اس کے در پر پہنچے، تب اس کی ٹھاٹ باٹ تو اور بڑھ گئی کہ مدینہ کا سب سے بڑا تاجر آج میری چوکٹ پر آیا ہوا، کوئی تو بات ہے۔ اب اس سے لین دین ہوئی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اخیر میں چند باتیں میں اپنی پردہ نشین ماؤں بہنوں کے متعلق کہہ کر کے اپنی جگہ لوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے اور زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل رہنا یہ آپ کی بے ادبی ہوگی، کیونکہ میں آپ کے ذوق کو سمجھ رہا ہوں کہ بھوک جب لگ جاتی ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو کہنے والا کہتا کچھ اور ہے اور سننے والا کچھ اور ہوتا ہے۔ واقعہ ہوا ہے، ایک حکایت پڑھنے میں آئی ہے کہ ایک امام صاحب جمعے کے خطبے میں بیان کر رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ جب جمائی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ اب ایک صاحب میرے اور آپ کی طرح اونگ رہے تھے، کیونکہ دینی مجلسوں میں اونگ بھی آتی ہے، دینی مجلسوں میں سب سے زیادہ بے قراری بھی اسی مجلس میں ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی کہیں خواہشات کے اڈے پر چلے جائیں تو وہاں سکون ملتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس یہ جہنم سے زیادہ قریب ہے، جنت سے بہت دور۔ سمجھ لینا، اشارے اور کچھ نکات بیان کر کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ملائے زندگی رہی صحبت یار زندہ۔ یہودی کے گھر پہنچے ہیں، وہ لطیفہ بھی میرے ذہن میں ہے، وہ بھی سناؤں گا کہ جمائی کا انہوں نے بات کہی تھی جمائی آ جائے، لیکن بے قراری کی جب کیفیت تھی تو کیا ہوا، وہ اونگ میں سن رہے تھے۔ اب اتفاقی بات یہ ہے کہ دوسرے روز ان کے گھر جوائی آ گئے، تو جیسے وہ آئے ہیں گھر میں، انہوں نے داخل ہوتے ہی سلام کیا ہے تو سسر صاحب نے زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اب جوائی تو جوائی ہوتا ہے، جوائی لوگ یہ سمجھتے ہیں، داماد لوگ، کہ میں نے ان کی بیٹی کر کر ان پر احسان عظیم کیا ہے۔ کتنی بے ہدا بات ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیا ہے، ایک ماں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے حوالے کی ہے، ایک بھائی نے اپنی حیا تمہارے سپرد کی ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ احسان یہ جتلاتے میں تمہارا جوائی۔ ہاں، یہ فطرت معاشرے کی بنی ہوئی ہے، یہ فطرت ہو چکی ہے۔ تو سسر نے جب لا حول ولا قوت زور سے پڑھا تو جوائی تو جوائی ہوتا ہے۔ میں کیا تمہیں شیطان لگ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر لا حول پڑھ رہے ہو؟ اب دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ سسر کہہ رہا ہے داماد جی، میں نے آپ کو شیطان سمجھ کے تھوڑے ہی پڑھا ہے، کل یہ خطبے میں نے مولانا سے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ جب جوائی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ دونوں پہنچے مولانا کے پاس، وہ بھی ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ بھائی میں نے جوائی نہیں جمائی کہا تھا کہ جب آپ منہ پھاڑنے لگو تو اپنا ہاتھ رکھ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ۔ تو آپ کا ذوق تازہ ہوتا تو سنایا بھی جاتا، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ سن لیجیے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی ہے لیکن کھانا اطمینان سے کھانا ہے، بولے نماز کا بھی وقت ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں کوے کی ٹھونگ والی، جبکہ شریعت کا حکم ہے بھوک شدت کی لگی ہو، ذہن بھوک کی طرف تمہیں لے جا رہا ہو تو پہلے آپ کھانا کھائیں، اس لیے کہ نماز اطمینان سے پڑھنی کی ہے، اطمینان سے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، وضو ہے لیکن طہارت زور سے لگی ہوئی ہے تو اس کو دبائیں گے، ویسے ہی جماعت میں شریک ہوں گے، جیسے امام صاحب سلام پھیرے چلے گئے دوڑتے ہوئے۔ بھائی کیوں گئے تھے؟ امام صاحب کو بھی کبھی کبھی یہ غلطی لگ جاتی ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہوا کہ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی پوچھا جائے تو کہتے ہیں امام صاحب پیشاب بہت زور سے لگی تھی لیکن جماعت چھوٹنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے کہا۔ جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے طہارت
سے ہو آئیں اور پھر اطمینان سے نماز پڑھے، لیکن سب کچھ نقشہ ہم نے الٹا کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا میرے عزیزو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ان آپ کے مکتب کی خدمت انجام دینے والوں کی آپ خدمت کریں۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ اگر نبی موجود ہو تو اپنا مال ان کی ذات پر خرچ کرنا سب سے افضل چیز ہے۔ نبی کے بعد اگر نبی کا وارث موجود ہو تو اپنے مال کو اس پر خرچ کرنا سب سے افضل چیز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ کہیں گے مولانا اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک امام جس کی عزت شریعت کی نگاہ میں بہت بلند ہے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ امام کے پاس گاڑی آ جائے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کوئی خزینہ اور دفینہ تو نہیں نکال لیے انہوں نے۔ یہ حالت ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے الامام ضامن، امام تمہارا ضامن ہے، امام کو یہ حق دیا ہے شریعت نے۔ اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اس کو بلائیں، اس کو بلا کر کے اس کی اصلاح کرائیں۔ اگر ایسا کوئی کرنے لگے تو ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن ٹکٹ تھماتے ہیں، بیاگ اور بلال بستر بھر کر کے ایک سچے امام کو اور حق کو امام کو رخصت کر دے۔ یہ معاشرے کی حالت ہو گئی میرے عزیزو۔ اگر یہی روش رہی، یہی ہمارا حال رہا تو ہم کبھی پنپیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری ماں اور بہنوں سے ادباً یہ درخواست ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیں، عزت کی۔ اور آج اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اور اس کے بعد اپنے بھائیوں سے کہ اپنی بچیوں پر بہت گہری نظر رکھیں اس روش کے اعتبار۔ وحسنت فرجها، تو اپنی عزت اور حیا کو داغدار نہ ہونے دیں۔ یہ کام اگر کوئی عورت کرتی ہے، آگے آقا فرماتے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور جو اپنے شوہر کی مکمل فرما برداری کرتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو یہ حق ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنے عظیم منصب میری ماں اور بہنوں کو ملا، آپ کے لیے کتنی سہولت ہے۔ اگر ناگے کے دن آ جائے تو نماز رخصت قضا بھی نہیں کرنی، لیکن ایک مرد کی نماز اگر قضا ہو جائے اس کو قضا پڑھنی ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تب بھی پڑھنا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تب بھی پڑھنا ہے۔ یہ حالت ایک مرد کی ہے عبادت میں، لیکن عورت کے لیے کتنی آسانی ہے۔ ناگے کے دن میں اللہ نے نماز معاف کر دی، لیکن عورتیں روزے بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے روزے معاف نہیں، روزوں کی قضا ہے، روزے رکھنے چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ، روزے معاف نہیں، روزوں کی قضا ہے، روزے رکھنے چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے میرے عزیزوں۔ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، کائے کا سیزن ہے؟ نیکیوں کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان میں نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرض نماز کا اجر لکھتے ہیں، اور جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا اجر اس کے لیے لکھتے ہیں۔ کتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ میری خواہش بہت تھی لیکن اب میں خود نہیں زیادہ بولوں گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ کے پیٹ کی بھی اطلاع آ رہی ہے اور وہ بھی مجھے آواز دے رہا ہے کہ بس کیا جائے۔
بس ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ رمضان کے عنوان سے یہ مہینہ آ رہا ہے، مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے اللہ نے دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی، نبیوں میں جناب رسول اللہ کو فضیلت دی، کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت دی، چاروں فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو فضیلت دی ہے۔ تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے سرداریت کا حق رمضان المبارک کو دیا ہے۔ اور جو قرآن حکیم کی آیت شروع میں نے کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا ربط ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، رمضان کی عظمتیں تو قرآن کے نازل ہونے سے ہی بڑھ گئی ہے، لیکن اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ عرب کا خطہ خطہ استوا پر واقع ہے، ہاں سب سے گرم حصہ، لیکن حضرات صحابہ کا کیا عمل تھا؟ دن میں جہاد کرتے تھے، رات کو نمازیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد حالت کیا تھی کہ کھانے کو کوئی میسر نہیں آتا تھا، ایک دو ٹکڑے کھجور کے چک لیتے، پانی پر دن بھر روزہ رکھ کر کے جہاد کرتے اور رات میں اللہ کو منانے کے لیے قیام کرتے۔ یہ حضرات صحابہ کا عمل تھا۔ میرے عزیزوں، روزے کی بہت سے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جو رمضان میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارا رمضان کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ سپرہ حضرات آتے ہیں، وہ روزے دار ہوتے ہیں، ان کے حق میں بھی ایک فضیلت سناتا ہوا چلو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس سے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ عمرہ کرنے کا جتنا ثواب ہے ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ عطا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہر دن عمرے کا اجر حاصل کریں، جو لوگ عمرہ کرنے رمضان میں جاتے ہیں اس عمرے کا اجر حج کے برابر ہے۔ آقا نے کہا کہ تم اگر عمرے کا اجر حاصل کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھر میں کسی ایک روزے دار کو افطار کراؤ، اللہ ایک عمرے کا اجر لکھیں گے۔ اس سے آگے کی روایت کو میں سناؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا وہاں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اس کو افطار کرایا۔ کہاں پر؟ آپ کی خواہش ہے، میری خواہش ہے، بہت آسان سودا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نبی کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر افطار کرنے کا تو روزے داروں کو افطار کراؤ، غریبوں کا خیال رکھو، اور رمضان میں مسکینوں کا، یتیموں کا، ان کے گھر افطاری کے سامان بھیجو، ان کا ہمدرد بن جاؤ۔ اور میں ضمانت تمہیں دے رہا ہوں آقا کی زبانی، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ کل قیامت میں جنت میں میرے دسترخوان پر تم افطار کر لے گا۔ اس کی ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور حوض کوثر کا جام پلانے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جانے تک 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کائے کی بنیاد پر؟ ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی بنیاد پر۔ ہاں، ایک صحابی نے کہا آقا ہمارے پاس تو اتنا بھی کچھ نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار، اتنی بھی ساتھ نہیں، کتنی غربت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ تو آقا نے کہا دیکھیے میرے محبوب کے پیغام کو، آقا کہتے ہیں اگر کوئی کسی ایک کھجور کے عوض میں کسی کو روزہ افطار کرا دے اس کو یہ فضیلت حاصل۔ اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ کسی روزے دار کو پلا دے تب بھی وہ اس فضیلت کو پانے والا ہوگا۔ اور آقا اس سے آگے کہتے ہیں لسی کا ایک گھونٹ اگر کوئی کسی روزے دار کو پلا دے
تب بھی وہ اس کی فضیلت کو پانے والا ہوگا، یہ اس کی فضیلت کو پالے گا۔ اتنا عظیم سستا، اب پانی پلانا کیسے ہے؟ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں میرے ہاتھ سے پلا دیتا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے روزہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کو بھی بڑھا دیتے، ہم دیکھتے نہیں؟ آدمی عام دنوں میں جو نہیں کھاتا اتنا رمضان میں کھاتا ہے، رمضان میں بہت شکم شیر ہو کر کے کھاتا ہے، لیکن بیچارے عورتیں ہی وہ خدمت انجام دیتی ہے۔ مرد ایسا روزے کو اوڑھ لیتا ہے کہ میرے اوپر سارا روزہ میرے اوپر آیا ہوا ہے۔ ہاں، روزے سے پانی پلانا اس میں شامل ہے کہ اگر وہ دوسرے خدمت انجام دے رہی ہے تو تم روزہ داروں کے لیے اس دسترخوان پر پانی لا کر رکھ دو، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کریں گے بھی سب انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، بس یہ گزارش ہے آپ ان مکتب کا خیال رکھیں، ان مکتب کا اور ان سے زیادہ مکتب میں پڑھانے والوں کو۔ مکتب کی پوری واقعیت مجھے نہیں ہے، حضرت مولانا دیکھیے ایک باپ کو اپنی بیتی ہوئی زندگی پر فخر نہیں ہوتا، لیکن جب بیٹا ترقی کرتا ہے تو باپ فخر سے سناتا ہے۔ ہم لوگ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہماری یہ اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ ان مدارس کا اور ان علماء کی دین ہے کہ آپ سب سے ذہین بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہو اور کمزور اور کندم بچہ آپ مدارس میں مکاتب میں لا کر کے دیتے ہیں، اور یہ علماء چٹائی پر بیٹھ کر بہت کم مقدار میں کتنی، آج ایمانداری سے بتائیں آپ کہ آپ کے یہاں شہر کے ایک امام کی سب سے زیادہ تنخواہ کیا ہے؟ بتائیں، بہت کچھ سوچ کر کے آئے ہیں لیکن آپ نہیں بتا سکتے، بہت زیادہ کھینچ تان کر 10 سے 12 ہزار، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا یہ ایک امام اور وارث نبی کی عظمت ہے؟ ایک حافظ قرآن کی عظمت ہے کہ تراویح پڑھانے پر 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے ایک حافظ کا حق یہ ہے کہ کم از کم اس کو تراویح پڑھانے پر 1,20,000 روپیہ دیا جائے۔ کتنا دیا جائے؟ 1,20,000۔ اتنا نہیں دے سکتے کم از کم 80 دو، اتنا بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم 60,000 روپیہ دو۔ لیکن ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جرم کو معاف فرمائے، علماء کی قدردانی ہم سبوں کو اللہ نصیب فرمائے، اور اپنے اماموں کی قدر کرنے کی اللہ تعالی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔